نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفات کے لائق اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، درود و سلام کے لائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس فرمان ہے، فرمایا کہ تم ضرور بالضرور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے کہ اگر وہ گو کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی گو کے بل میں داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یہود و نصارہ، اور کیا کہ جو کچھ یہود و نصارہ کرتے رہے تم بھی وہی کرو گے۔ تو یہود و نصارہ کی بہت ساری ایسی برائیاں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، ان میں ایک برائی جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی وہ یہ ہے، فرمایا کہ وہ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ جو اپنے سے پہلے گزر چکے تھے، جو نیک لوگ تھے، ان کے بارے میں بدگمانی رکھتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے۔ اور فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، احادیث بہت لمبی ہے اور اس کے اندر ایک بات جو ذکر کی، فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے سے جو پہلے گزر چکے ہیں ان کو برا بھلا کہیں گے۔ تو آج وقت وہی ہے، جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں مجمع لگایا جاتا ہے، عدالت لگائی جاتی ہے، خود ہی جج بنتے ہیں، خود ہی وکیل بنتے ہیں، خود ہی مدعی بنتے ہیں اور خود ہی فیصلہ بھی سنا دیا جاتا ہے۔ تو جو ہمارے بزرگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اگر دین کو دیکھا جائے، دین کو سمجھا جائے تو فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں کی جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، ان کی تعظیم نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ تو آج معاملہ بالکل وہی ہے جو فرمایا کہ تم ضرور بالضرور یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے۔ تو آج امت جو دین ہے اس کو چھوڑ کر پیچھے پڑ گئی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس ہستیوں کے۔ تو ہر کوئی اپنی مرضی سے خود ہی کیس بناتا ہے، خود ہی عدالت قائم کرتا ہے، خود ہی جج بنتا ہے، خود ہی وکیل بنتا ہے اور خود ہی فیصلہ دیتا ہے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر گواہیاں دی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہیاں دی ہیں۔ تو سب سے بڑی گواہی اللہ رب العزت کی گواہی، اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی اور اس کے بعد محدثین کی گواہی۔ تو فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ 3 دور جو ہیں وہ بہترین دور ہیں، ایک میرا دور، ایک میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور اور ایک ان کے بعد جو آنے والے ہیں ان کا دور۔ تو اللہ رب العزت بھی گواہی دے رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی گواہی دے رہے اور محدثین انہوں نے بھی گواہی دے دی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ اور آج 1400 سال بعد ایک آدمی کہیں بھی بیٹھ کر، ملک کے کسی کونے میں کسی حصے میں بیٹھ کر انہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اپنی جرح شروع کر دے، تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو معاملہ بہت عجیب ہے، معاملہ بہت الٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ایک یہودی عالم دین ہیں، اسلام میں آنے کے بعد وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو میرے باپ نے مجھے بھیجا کہ جاؤ جا کر پتہ کرو اس نبی کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ میں مکہ آیا، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور آپ کی جو صفات ہیں وہ میں نے نوٹ کی۔ واپس میں اپنے باپ کے پاس گیا، میرا باپ ایک یہودی عالم تھا، تو میں نے ان کو جب بتایا تو کہنے لگے کہ میری تسلی نہیں ہوئی، میں خود جا کر تسلی کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میرا باپ خود مکہ آیا اور آ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، یہاں رہا، یہاں تحقیق کی، واپس گیا۔ تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ نے ان کو کیسا پایا؟
تو کہنے لگے کہ جو تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر جو نشانیاں ہیں، جس نبی کی نشانیاں ہیں، جس پیغمبر کی نشانیاں ہیں، یہ ساری کی ساری نشانیاں ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ تو کہنے لگے، میں نے پوچھا کہ اب کیا ارادہ ہے؟ تو کہا ارادہ کیا ہے؟ مخالفت کرنی ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ مخالفت کرنی ہے۔ ایک تو یہ لوگ ہیں جو مخالفت کرتے ہیں، کھل کر مخالفت کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر مخالفت کرتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تو وہاں پر کچھ لوگ ایک آدمی کی تاج پوشی کرنے والے تھے، ان کو اپنا سردار مقرر کرنے والے تھے۔ تو جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آئے تو سب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا امیر منتخب کر لیا۔ تو اس کو اب یہ پریشانی تھی، سردار تو مجھے بننا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ یہودیوں کو پریشانی یہ تھی، یہودیوں کو یہ پتہ تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ان کی نشانیاں تورات کے اندر ہیں، زبور کے اندر ہیں، انجیل کے اندر ہیں، لیکن ان کی ضد یہ تھی کہ ہمارا یہ خیال تھا، ہم یہ چاہتے تھے، ہماری یہ خواہش تھی کہ وہ پیغمبر ہماری قوم میں سے آئے، ہماری قوم میں سے نہیں آئے۔ اب ان کو ضد ہے، پیغمبر سے بھی ضد ہے اور رب تعالیٰ کی ذات سے بھی ضد ہے۔ دو ہستیوں سے ان کو ضد ہے کہ ایک ہماری قوم میں نہیں آئے، اور رب تعالیٰ سے ضد یہ ہے کہ ہماری قوم میں کیوں نہیں بھیجا۔ اور ایک کبھی کہ یہ لوگ ہیں جن کی سرداری چھن جانے کی وجہ سے انہوں نے مخالفت کی، اور یہ سب سے گندے لوگ ہیں، ہیجڑا ان کو بولتے ہیں، جاپانی میں اوکاما بھی اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ کبھی کے لوگ کھل کر مخالفت نہیں کرتے، سر اپنا ڈھیٹ جانور کی طرح پاؤں کے اندر اپنا سر رکھتے ہیں، ٹھڈے بھی کھاتے ہیں، مار بھی کھاتے ہیں، لیکن ڈھیٹوں کی طرح اپنا سر جو ہے اسی کے اندر دبائے رکھتے ہیں انسان کے مالک کے قدموں میں، تاکہ ہماری وفاداری کا ثبوت ملتا رہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ایک تو یہودی کھل کر، دوسرا یہ منافق یہ اندر گھس کر، اور تیسرا جب ایران فتح ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ، ان کو بھی بڑی تپ تھی، ان کے اندر بھی آگ لگی ہوئی تھی کہ ہمارا ملک فتح ہو گیا۔ اب یہ تینوں مل کر گٹھ جوڑ کرتے ہیں، اور گٹھ جوڑ کیا کرتے ہیں؟ اس سے پہلے تھوڑا جائیں تو مختلف مثالیں دی جاتی تھیں۔ کسی جگہ پر کوئی آدمی جاتا تو وہاں کوئی بچہ اگر کوئی شرارت کرتا تو اس علاقے کا رہنے والا، جاننے والا، وہ پوچھتا کہ کس کے بیٹے ہو؟ جب بتایا جاتا تو کہتا کہ باپ تو تمہارا اچھا آدمی تھا۔ اور اس کے بعد اگر کسی کے بال اچھے نہ کٹے ہوئے ہوتے تو پوچھا جاتا کہ تمہارا نائی کون ہے، تمہارے بال کس نے کاٹے ہیں؟ اور اگر کوئی شرارت کرتا، بدتمیز ہوتا، گستاخ ہوتا تو اس سے پوچھا جاتا تمہارا استاد کون ہے، کہاں سے پڑھے ہو، کس اسکول سے پڑھے ہو۔ تو یہ سوالات تھے، ان کے پیچھے ایک لاجک تھی، ان کے پیچھے ایک بہت بڑی لاجک تھی۔ وہ لاجک کیا تھی کہ اگر تم ایسے ہو تو تمہارا سکھانے والا بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس ہستیوں پر یہ جو زبان درازی آج ہو رہی ہے، اصل میں ان کا ٹارگٹ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہرگز نہیں ہے۔ ان کا ٹارگٹ ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات، ان کا ٹارگٹ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ ان کی کوشش یہ ہے، یہ صحابہ کو، وہ جو دلیر تھے، انہوں نے ڈٹ کر مخالفت کی، کہا کہ ہم مخالفت کریں گے۔ اور یہ جو اوکاما ہیں، یہ جو ہیجڑے ہیں، یہ ڈٹ کر مخالفت نہیں کرتے، یہ اس جانور کی طرح ہیں جو اپنی دم جو ہے وہ اپنی دبا کے اپنا سر جو ہے وہ مالک کے قدم میں رکھتا ہے کہ اپنی وفاداری جو ہے وہ ثابت کر سکے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کھل کر، ان کے جو باپ ہیں وہ کھل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر رہے تھے، کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں۔
قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور یہ جو اوکاما ہیجڑا قسم کے لوگ ہیں یہ کھل کر مخالفت نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کھل کر مخالفت کی ہمارا پردہ تو چاک ہو جائے گا، ہم تو ظاہر ہو جائیں گے، ہمارا داؤ جو ہے وہ لگے گا نہیں، اور یہ صفوں میں گھس کر جو ہیں خود کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم آپ کے وفادار ہیں، لیکن اندر سے یہ مخالف ہیں، اندر سے یہ دشمن ہیں۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ، اور ان منافقین کے لیے خوشخبری ہے، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے میں نے بہت اچھی مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے، ان کے لیے اتنی اچھی مہمان نوازی ہے، ان کو اس کا صلہ تو ملنے والا ہے۔ جہنم میں ایک علیحدہ جگہ ہے جو ان کے لیے تیار کی گئی ہے، جہاں ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ تو یہ کس طریقے سے، کس بہانے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات پر وار کرتے ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس ذاتوں پر وار کرنے کا ان کے دلوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ متنفر ہوں۔ کس سے؟ صحابہ سے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ تو ان کا ٹارگٹ ہی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک اسکول ہے، کوئی بھی آدمی اسکول کھولتا ہے، اسکول کو چلا رہا ہے، کوئی ادارہ ہے، ادارے کو چلا رہا ہے، تو اور اگر اسکول کا رزلٹ جو ہے وہ گندا نکلے، اسکول کے بچے جو ہیں ان کا رویہ اچھا نہ ہو، لڑائی کریں، جھگڑا کریں، بدتمیزی کریں، گستاخی کریں، تو کیا کہا جائے گا؟ کس اسکول سے پڑھے ہو؟ تمہارا استاد کون ہے؟ تمہارا ٹیچر کون ہے؟ تو جب پتہ چلے گا کہ استاد یہ ہے، ٹیچر یہ ہے، تو پھر وہ بچوں کو برا نہیں کہے گا، استاد کو برا کہے۔ تو یہاں ان لوگوں کا ٹارگٹ یہ ہے، یہاں یہ لوگ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ٹارگٹ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، کھل کر تو بول نہیں پاتے، اوکاما ہیجڑا لوگ ہیں، یہ کھل کر بول اس لیے نہیں پاتے کہ گردن اڑے گی، صفوں سے نکال دیے جائیں گے، اندر گھسے رہو اور ٹارگٹ صحابہ کو ہی کرو، لیکن منزل ان کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اسی لیے یہ بیان کرتے ہیں فلاں صحابی، اس کے اندر نعوذ باللہ اس طرح کا نقص تھا، فلاں صحابی کے اندر یہ نقص تھا، صحابہ آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، ممبروں کے لیے لڑتے رہے، حکومت کے لیے لڑتے رہے۔ رب کا قرآن تو گواہی دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو گواہی دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو گواہی دیتا ہے کہ یہ آپس میں رحم دل ہیں، مومن ہیں، پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، دنیا کو طلاق دینے والے ہیں، دنیا کے لیے یہ سب کچھ چھوڑنے والے ہیں، دنیا کو تو یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن تاریخ کا ایک پہلو ایسا ہے، تاریخ کو اگر یہ لیتے ہیں، تاریخ ہمارے اندر داخل کی، تاریخ جو ہے وہی یہ بیان کرتی ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ آپس میں لڑتے رہے، صحابہ نعوذ باللہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، صحابہ نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، تختوں کے لیے، حکمرانی کے لیے نعوذ باللہ ایک دوسرے کو داؤ لگایا۔ دین تو یہ کہتے ہی نہیں، قرآن تو یہ بات ثابت ہی نہیں کرتا، احادیث تو یہ بات ثابت ہی نہیں کرتی۔ تو قرآن کو اگر لیں گے، احادیث مبارکہ کو لیں گے، تو ان کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ ان کا مقصد پورا ہوتا ہے تاریخ میں آ کر۔ تو تاریخ کو ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا، تاریخ کا گند ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا، تاریخ کو ہمارے اندر اتنا لاگو کیا گیا، تاریخ کی طرف اتنا مائل کیا گیا کہ اب مسلمان تاریخ کو لے کر قرآن کو جھٹلانے کے لیے تیار ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو جھٹلانے کے لیے تیار ہے، لیکن تاریخ کو جھٹلانے کے لیے تیار نہیں۔ تو جو بات میں نے بیان کی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا ٹارگٹ نہیں ہے، ان کا ٹارگٹ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اور ان کا ٹارگٹ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اسی مقدمہ کے اندر، اس کی تائید کے اندر ایک حدیث مبارکہ جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا عبداللہ بن مغفل
فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا۔ اور فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے اس کی وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ اور آج ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کی۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اور جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفرت کی، ہم بھی اسی سے نفرت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ان سے بغض کرتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض کرتا ہے۔ اس کو صحابہ سے نہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض ہے۔ اس کے بعد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے ان کو تکلیف دی، میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تکلیف دی، فرمایا اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ اس کے بعد فرمایا جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے میرے اللہ کو تکلیف دی، اور فرمایا جس نے اللہ کو تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ رب العزت اس کو پکڑ لے گا، انجام ان کا اچھا نہیں ہونے والا۔ آج واہ کے لیے، تقریروں کو سجانے کے لیے، اپنی نمبرنگ بڑھانے کے لیے، ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایسے لوگوں کا استعمال ہو رہے ہیں، اور بہانہ تاریخ کا بناتے ہیں کہ تاریخ کے اندر دیکھو کیا لکھا ہے۔ تمہارا ایمان اگر تاریخ پہ ہے تو پھر تمہارا ایمان کوئی نہیں۔ صحابہ کو جانچنا ہے تو رب کے قرآن سے جانچنا ہے، صحابہ کو جانچنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے جانچنا ہے۔ میری بات کی سمجھ آئے تو ہاں ضرور کیجئے گا۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، اور آپ سب دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔